تین آدمی جہاد پہ جانے والا اللہ کی ضمانت میں، اپنے گھر سے مسجد کو چل کر جانے والا، وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مسجد کچی ہو یا پکی، وہ مسجد قریب ہو یا دور ہو، جو اپنے گھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر مسجد کے لیے نکلا ہے، یہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اب بتائیے جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوا سلام کہہ کر، وہ تو اللہ کی ضمانت میں آ گیا، شیطان اس پہ اثر کر سکتے ہیں؟ جادو ٹونے کی کتنی گمبھیر صورتحال ہے۔ ہر دوسرا سوال کرنے والا کہتا ہے جی میری بیوی پہ کسی نے جادو کر دیا، وہ کہتا ہے میرے گھر پہ کسی نے ٹونا کر دیا، وہ کہتا ہے میرے گھر پہ تعویذ کر دیے، کوئی کہیں پریشان ہے، کوئی کہیں پریشان ہے۔ کیوں؟ ہم نے حفاظت کے ان طریقوں کو بھلا دیا جن طریقوں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلانے کی دعوت دی تھی۔ اگر اس رستے پہ چلتے جائیں تو نہ جادو، نہ شیاطین، نہ جنات، ان سارے طریقوں سے انسان اللہ کی ضمانت میں، حفاظت میں، نگرانی میں آ جاتا ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو، تو ویسا انسان اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ہے۔ انسان کھانا کھانے لگا ہے، انسان کچھ پینے لگا ہے، اس پر بھی اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے، شیطان باقی شیطانوں سے اپنی پوری ٹولی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس گھر میں یہ داخل ہونے والا اللہ کا نام لے کر داخل ہوا ہے، ہمیں رات بسر کرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ یہ کھانا کھانے والا بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، زبان بسم اللہ کہتی ہے، شیطان اور اس کے ٹولے، اس کے چیلے، وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں کہ اس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، لہذا اس کھانے کو کھانے کی ہمیں اجازت۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان بچھ گیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی تھوڑا سا کھانا لیٹ کر لے تو وہیں سے سلواتے شروع، مر گئی تھی تجھے پتہ نہیں تھا میں نے اتنے بجے گھر آنا ہے، پہلے روٹی نہیں آ سکتی، یہ ٹھنڈی روٹی لائی، گرم نہیں، اس میں مرچیں نہیں، اس میں اس کے عیب نکال رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کھانے کے آغاز پہ اللہ کا نام لے، گھر میں داخل ہونے پہ اللہ کا نام لے۔ جب یہ کام کرتے ہیں شیطان کھانے سے بھی رک جاتا ہے۔ کوئی یہاں پر کہے گا مولوی صاحب دیکھو حدیث سے دلیل مل گئی، کھانا کھانے پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لہذا کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین ہمارے جو مولوی پڑھتے ہیں آپ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کہہ سکتا ہے نا کوئی کہ ہمارے مولوی کھانے پہ ختم شریف پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں، سورت ملک پڑھتے ہیں، سورت یاسین پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ ختم درود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھانے پہ ذکر کرے، ذکر کا نام لے کر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس ذکر کی تفصیل بیان کر دی کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اس ذکر سے مراد سورت یاسین نہیں، چاروں کل نہیں، سورت فاتحہ نہیں، سورت ملک نہیں، قرآن کی صورتیں پڑھ کے اس کھانے پہ دم کرنا، یہ سنت محمد کریم نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے ذکر کا لفظ لے کے خاموش نہیں ہوئے، بلکہ نام لیا کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ جب بسم اللہ پڑھے گا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ انسان اللہ کی ضمانت میں، اس کا کھانا شیطان سے محفوظ، اس کا گھر شیطان سے محفوظ۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے گھر میں نہ شیطان سو سکتا ہے، نہ اس کے کھانے کو کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ان طریقوں پہ عمل کیا ہے جو طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا کر گئے۔ اور اگر یہ کام نہ کرے تو شیطان اس کے گھر میں، شیاطین اس کے گھر میں بسیرا کرتے ہیں، ان کا بس کا نو ٹھکانہ بن جاتا ہے، وہیں پر ان کی آل اولاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے شیاطین کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے، اس کا بیڈ روم کا دروازہ بھی شیطان کے لیے کھلا، اس کے گھر کا دروازہ بھی شیطان کے لیے کھلا، اس کے کھانے کا دروازہ بھی شیطان کے لیے کھلا۔ نہ یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، نہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان تو اس کے گھر میں رہیں گے۔ قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کریں اپنے گھروں میں۔ گھروں سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کے وہ گھر جن میں آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ جہاں پر رہ رہے ہیں
وہ ہاسٹل ہے، وہ کمرہ ہے، وہ کمپنی کی رہائش ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کریں، اپنے اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی ہے۔ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی ہے، جس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح کی ہے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھے کثرت سے اس کی مثال سنترے کی ہے، ذائقہ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال گل ریحان کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اس پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو نہ ہو بلکہ بدبو ہو اور اس کا ذائقہ بھی گندا ہو، خوشبو بھی نہیں، ذائقہ بھی گندا۔ یہ اس منافق کی مثال ہے جو قرآن نہیں پڑھتا۔ مومن کی مثال قرآن پڑھے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ سنترے کی، خوشبو بھی اعلیٰ، ذائقہ بھی اعلیٰ۔ قرآن نہیں پڑھ رہا تو کھجور کی مثال ہے کہ مومن تو ہے نا، ایمان تو ہے لیکن خوشبو سے محروم ہے۔ اسی طرح گھر میں خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے اور دیکھیے، میں اور آپ، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے عظیم عمل سے میرے اور آپ کے گھر کیسے خالی ہے؟ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کھلیان میں کھجوریں جہاں اکٹھی کی جاتی ہیں اس کھیت میں قرآن کی تلاوت کر رہا، اس کھلیان میں بیٹھا ہوا، گھوڑی میری بندھی ہوئی، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، گھوڑی بدکنے لگ جاتی ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، گھوڑی آرام سے ٹھہر جاتی ہے، میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، گھوڑی پھر بدکتی ہے، اچھلتی ہے، میں قرآن کی تلاوت سے ہاتھ روک لیتا ہوں، گھوڑی اس سکون سے ٹھہر جاتی ہے، تیسری مرتبہ یہ کرتا ہوں، گھوڑی پھر اچھلتی ہے، میں اس کے قریب جاتا ہوں، میں اپنے سر پہ ایک سائبان دیکھتا ہوں جس میں ایک بڑی خوبصورت روشنی ہے اور وہ سائبان آسمان کی طرح بلند ہو رہا، آ کر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں۔ صحابی اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے ساتھی اپنی تلاوت کو جاری رکھ۔ کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت کرتا ہوں، گھوڑی پھر اچھلتی ہے، میرا چھوٹا سا بیٹا یحییٰ وہ اس گھوڑی کے قریب ہے، میں اس ڈر سے رک کر تلاوت روک دیتا ہوں کہ کہیں یہ گھوڑی اچھلتے ہوئے میرے بچے کو اپنے پاؤں میں نہ کچل دے۔ میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تلاوت کو جاری رکھ، میں اپنی تلاوت کو جاری رکھتا ہوں، گھوڑی پھر اچھلتی ہے، میں پھر روکتا ہوں، گھوڑی رک جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تو جب تلاوت کرتا تھا تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اترتے تھے، تو قرآن پڑھتا، اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اترتے۔ صحابی کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا، آخری بار تلاوت روک کر میں نے اپنے سر پر سائبان دیکھا جس میں بڑی پیاری روشنی تھی اور وہ سائبان آسمان کی طرف بلند ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا صبح ہو جاتی، لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سوچئے ذرا، اپنے گھروں پہ غور کیجئے، اپنے کمروں پہ غور کیجئے، اپنی گاڑیوں پہ غور کیجئے، میرے آپ کے کمروں میں، گھروں میں قرآن کی آواز گونجتی ہے یا لتا کے گانے گونجتے ہیں، انڈین فلموں کے گانے گونجتے ہیں، پاکستانی اور پنجابی فلموں کے گانے گونجتے ہیں؟ اس گھر سے قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے یا شیطان کی آواز بلند ہوتی ہے؟ شیطان کو اگر اپنے گھر سے باہر نکالنا ہے، اگر اپنے گھر کو شیطانی اعمال سے بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کہیں جادو کی شکایت ہے، کہیں گھر میں آوازیں آنے کی شکایت ہے، کہیں گھر میں شیاطین کی شکایت ہے، تو اپنے گھر کو محمدی گھر بنائیے۔ جب گھر محمدی بن جاتا ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کیجئے، اس گھر میں قرآن کی آواز کو بلند کیجئے، آپ کا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس گھر میں
گانے کی آواز گونجے گی، اس گھر کے اندر ڈراموں اور فلموں کی آواز گونجے گی، تو یاد کر لیجئے پھر یہ گھر شیطان کا مرکز بنے گا، شیطان کے فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت میں خاص وہ سورت بقرہ، اگر اس کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور سورت بقرہ وہ عظیم سورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا ہو، اور قرآن کی چوٹی سورت بقرہ۔ ہر چیز کی چوٹی ہے، ہر چیز کی سب سے بلند چوٹی ہے، قرآن کی چوٹی سورت بقرہ ہے۔ اور سنو، جب شیطان سورت بقرہ کی تلاوت سنتا ہے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پریشانی ہے میرے گھر میں جادو، جنات، شیاطین، گھر میں سے آوازیں آتی ہیں، شیطان تنگ کرتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر یاد کر لیجئے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو حکم دو کہ وہ سورت بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ جہاں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں پہ بسیرا نہیں لاتا۔ جادو کا بہترین توڑ، شیطانی اعمال کا بہترین توڑ، تعویذ گنڈے کا بہترین توڑ، جس کو یہ شک ہو کہ میرے گھر پہ جادو ہے یا جنات ہیں یا شیاطین ہیں، عاملوں کے دھکے کھانے کی بجائے اپنے گھر میں روزانہ سورت بقرہ کی تلاوت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کسی کی بات ہے، پر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ایڈے اوکھے نہیں ہونا پہنتا، ایک کام اوکھا ہے 2.5 پارے قرآن دا ڈیلی کون پڑھے، اب تسی کچھ لکھ کے دے دیو، بس اللہ اللہ کر کے دے دیو، تسی اس کم لگے رہو تو میں اور کم لگا رہا۔ محنت کرنے کو ہمارا جی راضی نہیں ہوتا، اس لیے ریڈی میڈ سمجھتے ہو نا، بیگم نے کھانا نہ پکایا تو ہوٹل سے ریڈی میڈ لے لیا، یہاں تو کام چل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہر مسئلے میں ریڈی میڈ چل جائے۔ مولوی صاحب درویشوں کو لے کر بیٹھے ہیں، قرآن سامنے کھلا ہے، گاڑی والا آتا ہے، گاڑی روکتا ہے، مولوی سے کہتے ہیں جی میرے ابو فوت ہو گئے، کچھ قرآن چاہیے۔ مولوی بھی گھناٹ ہوتا ہے، جانتا ہے سارے پنگے اور سارے راستے جانتا ہے، وہ ایک درویش کو اٹھاتا ہے، وہ پھیرا مارتا ہے، ہاں جی کتنے 10 پارے 5 پارے 4 پارے 3 پارے، وہ 2 دفعہ پورا پھیر لگا کے، ہاں جی مولانا صاحب 20 قرآن ہو گئے۔ وہ کہتا ہے جی 20 قرآن آپ کو دے رہے ہیں، کہتا ہے جی یہ لو 20,000 آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ پیسے دے جاتا ہے، قرآن لے جاتا ہے، نہ اس کو کچھ ملتا ہے نہ اس کو کچھ ملتا ہے۔ ہم اس چیز کے عادی ہیں کہ خود محنت نہ کرنی پڑے، مولوی کے پاس جائیں، وہ تعویذ دے دے، وہ دھاگا دے دے، وہ پھونکے مار کے دے دے، وہ دم کر کے دے دے، ہمیں ریڈی میڈ مل جائے پیسے دے کے۔ سمجھتے ہیں پیسے سے سارا کام ہو جاتا ہے، مولوی کی نماز بھی ہمیں پیسوں سے مل جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو شیطان سے بچانا ہے تو خود اس حدیث پہ عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اس گھر کو منور کرو قرآن کی تلاوت سے، کیونکہ جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں آ سکتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن میں بھی خاص طور پہ سورت بقرہ کی تلاوت کرو۔ جب اس کی تلاوت کرو گے آپ کا گھر شیطانی پنگوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اپنے گھر میں دیکھیے اس گھر میں آواز کس کی گونجتی ہے؟ قرآن کی آواز گونجتی ہے تو یہ گھر مسلمان کا گھر ہے، محمدی گھر ہے۔ اور اگر اس میں شیطان کی آواز گونجتی ہے، اس میں گانے اور باجے بجتے ہیں، رات کو بھی نیند فلم دیکھتے ہوئے آتی ہے، دوپہر کو ڈرامہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے، صبح اٹھتے آنکھیں ملتے بچہ ریموٹ پکڑ کے ٹیلی ویژن کو آن کرتا ہے، تو پھر ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے اس فرمان پہ غور کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البتہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے، شراب پیئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اجی یہ تو بیرا ہے نا، بس تھوڑی سی الکوہل ہے، تھوڑی سی الکوہل ہے، ویسے تو بیرا ہے، جو کا پانی پی رہے ہیں۔ ارے یہ الکوہل کیا ہے؟ روح افزا کا نام ہے، نام بدل دیا، شراب کا نام بدل کے
اس کو جو کا پانی، انگور کا پانی، کھجور کا پانی کہہ کر مختلف ناموں سے اس کو پیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی اطلاع یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب